پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایریزونا میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ پاکستان فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف کا مشکور ہوں۔ ایران سے ڈیل کا عمل اچھی طرح جاری ہے۔ مذاکرات ویکینڈ کے دوران بھی جاری رہیں گے۔ ایران کے ساتھ کافی ساری چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے۔ آبنائے ہرمز اب کاروبار کے لیے آزاد ہیں۔ امریکہ ایران سے نیوکلیئر ڈسٹ حاصل کرے گا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان سیز فائر ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہر سال ہم اربوں ڈالر نیٹو پر خرچ کرتے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد نیٹو پوچھ رہا ہے کہ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کو جواب دیا اب آپ کی مجھے ضرورت نہیں۔ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن بھی جیت رہے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ بندی کی جانب بڑی پیش رفت۔ آبنائے ہرمز کھل گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کی ایک اور بڑی کامیابی۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی کے بعد دوسری سب سے بڑی رکاوٹ بھی دور۔ ایران نے جنگ بندی کے دوران آبنائے ہرمز کھول دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا، تمام کمرشل بحری جہاز ایران کے مقرر کردہ راستے سے گزر سکتے ہیں۔ یہ روٹس پہلے ہی ایران کی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کی جانب سے جاری کیے جا چکے ہیں۔ ایران جنگ کے دوران آبنائے ہرمز کی بندش اہم ترین ایشو میں شامل تھی، جبکہ آبنائے ہرمز کھلنے سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا امکان مزید روشن ہو گیا۔ شکریہ پاکستان، شکریہ عظیم وزیر اعظم، شکریہ فیلڈ مارشل، آپ دونوں شاندار شخصیات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان اور پاکستانی سیاسی عسکری قیادت کو بھرپور خراج تحسین۔ ٹرمپ کہتے ہیں آج دنیا کے لیے عظیم اور یادگار دن ہے۔ امریکی صدر پاکستان کی امن کوششوں کے دل سے معترف ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں بہت زبردست کردار ادا کیا۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اہم کردار رہا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ پاکستان کی قیادت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سنجیدہ کوششوں میں مصروف ہیں، فیلڈ مارشل کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ محترم صدر، میں پاکستان کی عوام، فیلڈ مارشل سے ایران نے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا۔ آبنائے ہرمز کھولنے پر ایران کا شکریہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام۔ امریکی میڈیا کی طرف سے ایک دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ امریکہ ایران کے مجمد 20 ارب ڈالر جاری کرنے پر غور کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے ایرانی اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 14% تک کمی ہوئی۔ امریکی خام تیل WTI $82 فی بیرل میں فروخت۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت $87 فی بیرل ہو گئی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ اتوار کو اسلام آباد میں متوقع ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایکس پر ایک پیغام میں کہنا ہے کہ مذاکراتی عمل کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ زیادہ تر نکات پر پہلے ہی بات چیت ہو چکی۔ امریکہ نے اسرائیل کو مزید کارروائی سے روک دیا ہے۔ بس اب بہت ہو گیا، اسرائیل لبنان پر بمباری نہیں کرے گا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو کھول دیا ہے۔ امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی۔ بحری ناکہ بندی صرف ایران کے لیے ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ تہران۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی، جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ایرانی صدر کا پاکستان کے مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار پر خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ سے ملاقات۔ دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی اسپیکر باقر کالیباف سے بھی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا عوام کو ریلیف کی فراہمی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی کی منظوری دی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت آئندہ ہفتے کے لیے برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 366 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تیل کی قیمتوں میں کمی کا اثرات۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترک صدر رجب طیب ایردوان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی ملاقات۔ تینوں رہنماؤں کا حالیہ و علاقائی پیش رفت اور امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں غزہ اور فلسطین کی تشویشناک صورتحال پر بھی بات چیت۔ تینوں رہنماؤں نے علاقائی امن کے لیے مذاکرات سے فراکاری کو مزید آگے بڑھانے کے لیے قریبی تعاون پر زور دیا۔ وزیر اعظم کی قازقستان کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی، جبکہ شامی صدر بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز۔ ملاقاتوں میں عالمی سطح اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کی ملاقات۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے مزید فروغ پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے لبنان میں جنگ بندی میں امریکی صدر کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے صدر الہام کی بھی ملاقات۔ مشرق وسطی میں جاری تنازع اور جنگ بندی کی صورتحال پر بات چیت۔ آذربائیجان کے صدر نے جنگ بندی اور قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی۔ ایران امریکہ جنگ بندی کو امن کے ایک موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا اناطولیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب کا ہم خطے میں امن کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں 754 فلسطینی شہید۔ غزہ نسل کشی ظاہر کرتی ہے عالمی نظام کس کو بچانے کے لیے ہے۔ دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ ہم پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ تنازع کی وجہ سے خطے میں معیشت اور تجارت متاثر ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے میں اظہار خیال کا۔ خطے کے ممالک کے درمیان تجارت کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں۔ بدقسمتی سے 2 ارب آبادی کے اس خطے کا GDP صرف 4 ٹریلین ہے۔ ہمیں جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان تجارت اور رابطے بڑھانے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ پاکستان جنوبی ایشیا کے میں ٹرانزٹ شپمنٹ کے لیے آئیڈیل ملک ہے۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سنگاپور کی وزیر تجارت اور صنعت سے ملاقات۔ اسحاق ڈار الجیریا کے منصب وزیر سے بھی ملے۔ ترک جمہوریہ شمالی قبرص کے وزیر خارجہ اور بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمان سے ملاقات۔ اس موقع پر پاکستان کی جانب سے مشرق وسطی میں جاری ثالثی کی کوششوں پر گفتگو۔ ملاقاتوں میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے اور علاقائی استحکام کے لیے روابط جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔